اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ماہ رمضان مبارک میں جو اعمال کرنے والے ہیں اس کی ہمیں ترغیب دلائی، خود بھی یہ عمل کیا اور ہمیں بھی ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں غربا سے غم خاری کیا کرو، عبادت ریاضت آپ بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی حکم ہے کہ اس میں عبادت اور ریاضت کا سلسلہ دراز کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے مختصر اور جامع گفتگو قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ماہ سیام گزارا ہے اور جو احکام ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس طرح سے ہم سب کو ماہ سیام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اپنے برادر مکرم جناب محترم صوفی محمد حماد رضا محمدی سیفی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، اور چونکہ آج کا پروگرام تیسرا رمضان مبارک کا پروگرام ہے اور آج کے دن سیدہ کائنات جان کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم حضرت صاحب سے بھی گفتگو فرمائیں گے۔ اور جو ہمارے شرحان آج کے سیٹ پر موجود ہیں، میں حماد بھائی سے گزارش کروں گا کہ سیدہ پاک کی منقبت جو آپ ہمارے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ضرور سنائیے گا، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہمیں سماعت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پھر سے گزارش کرتا چلوں ہمارے طہارت رمضان کے پلیٹ فارم سے جو خصوصی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں ان کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ آنے والے جتنے بھی دوست احباب جو ہمیں دیکھ نہیں سکیں ان تک بھی ہماری لائیو نشریات پہنچ سکیں۔ میں صوفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ منقبت سیدہ کائنات پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء، مادر حسنین وہ عظمت ماب، مادر حسنین وہ عظمت ماب، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، بی بیان خلد کی سردار ہے، بی بیان خلد کی سردار ہے، سیدہ زیب النساء خیر النساء، سیدہ زیب النساء خیر النساء، رشک اہل تقویٰ فقر و فنا، رشک اہل تقویٰ فقر و فنا، پیکر صبر و رضا خیر النساء، پیکر صبر و رضا خیر النساء،
شعر سنیے، بڑا قابل توجہ شعر ہے. میرے سب امراض کا کامل علاج، میرے سب امراض کا کامل علاج، آپ کی بس ایک دعا خیر النساء، آپ کی بس ایک دعا خیر النساء، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، بے نقائص باوفا خیر النساء، اور بھیگ دے شہزاد کو اخلاص کی، بھیگ دے شہزاد کو اخلاص کی، ہے یہی بس التجا خیر النساء. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کر فرما رہے تھے حماد رضا محمدی سیفی صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سامعین مکرم، میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود عزت مآب جناب محترم حافظ محمد غلام عباس صاحب کی جانب پھر سے بڑھوں گا، ان سے گزارش کروں گا سیدہ پاک کی جو منقبت آپ منتخب کر کے لائے ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے قبلہ علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ سیدہ کائنات کا رمضان مبارک کیسے گزارتی تھی اور کیا ان کا طریقہ تھا رمضان مبارک میں. تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جتنے بھی ثناخوان تشریف لائے ہیں اپنی اپنی رائے لازمی دیجیے گا کومنٹس میں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور آنے والے ڈیز میں ہم آسان طریقے سے مزید اچھے طریقے سے اس کو نشریات کو آپ تک پہنچانے میں پیش رہیں. آئیے حافظ محمد غلام عباس صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سیدہ پاک کی منقبت ہمارے سامعین کی نظر فرمائیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے، میری صدقائے بطول ملے، میری دعا کو مجھے توڑ کے مقدر پہ رشک آتا ہے، مجھے
مجھے توڑ کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے ساتھ پھول کہ جس کو گلشن زہرا کے ساتھ پھول دے میری دعا کو نہ سر جھکا کٹایا دین کی خاطر نہ سر جھکایا کٹایا دین کی خاطر حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم عزت امام حافظ غلام عباس نقشبندی صاحب. آئیے عزیزان گرامی قدر اپنے ایوان میں موجود ہمارے اسٹوڈیو میں موجود طہارت رمضان کے پلیٹ فارم پر جناب محترم عزت امام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیع قادری رنداوا مدرج اللہ اولادی آپ تشریف لائے ہیں. آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے کچھ چند باتیں ارشاد فرمائیے گا اور سیدہ پاک کس طرح سے رمضان مبارک گزارا کرتی تھی اس حوالے سے بھی چند ارشاد فرمائیے گا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ چال ڈھال میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں عادات و اطوار میں اخلاق و کردار میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی اور سارے کے سارے دین کے اصول آپ کی جھولی سے ہی سیکھے. تو لہذا نہیں ہو سکتا کہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان کی تربیت لے کر اس کے بعد پھر رمضان المبارک میں وہ عمل نہ کریں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو لہذا آپ کا سارا رمضان المبارک کا مہینہ اسی انداز میں گزرتا تھا جس انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے. ویسے تو آپ سارا سال ہی ہر گھڑی ہر لمحہ ہر لہجہ ہر صبح ہر شام عبادت و ریاضت میں گزارا کرتی تھی. آپ کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ آنا نام کے اعتبار سے تو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ کیونکہ بہت برکتوں والا مہینہ، لیکن عبادت و ریاضت میں آپ کو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. جتنی کثرت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں آپ کی عبادت ہوتی
اتنی کثرت کے ساتھ بقیہ مہینوں میں بھی آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے. تاہم ماہ رمضان مبارک میں اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے عظمتوں کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کو تو سب سے بڑا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار سید المرسلین، اور آپ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ شہزادی مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تو کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. تو آپ کے شوہر نامدار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جنہیں سید العرب والعجم کہا جاتا ہے، اور آپ کے شہزادگان ان کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سارے کائنات کے سردار کی شہزادی، جنتی عورتوں کی سردار، مومنین عورتوں کی سردار. ایک اور حدیث پاک میں کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، اس امت کی عورتوں کی سردار، اور سب سے بڑی بات یہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے. وَيَرْضَى بِرْضَائِهَا، اور فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ کائنات سے اتنی محبت تھی، جب بھی آپ کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے ملاقات کرتے، سب سے آخر میں سیدہ کائنات سے ملاقات کر کے سفر کا آغاز فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے پاس آتے اور آپ سے پہلے سب سے پہلے ملاقات کرتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر خدمت ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ کا بوسہ لیتے، پھر اپنے مقام پہ بٹھاتے. اور سیدہ کائنات کا بھی معمول مبارک یہی تھا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دولت خانہ پہ، دولت انور پہ تشریف لے جاتے تو پھر آپ بھی کھڑی ہو جاتی، اپنے بابا جان کا استقبال کرتی، دستے اقدس پکڑ کے بوسہ لیتی اور اپنے مقام پہ بٹھاتی تھی. سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فضیلتوں سے نوازا، بے شمار فضیلتوں سے نوازا. یہ ہمارے ہاں رمضان مبارک میں آج کل بڑے صدقہ و خیرات ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پورے مسلمانان عالم یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو متاثرین ہیں ان کی بھی مدد کر رہے ہیں. لیکن مدد تو ہم کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر میں سب سے خوبصورت چیز اٹھا کر کسی کو سائل کو دے دی ہو، لیکن سیدہ کائنات کی دہلیز پہ یہ چیز بھی نظر آتی ہے. آپ کی شادی ہوئی، آج رخصتی ہوتی ہے، رات گزرتی ہے، اگلا دن صبح سویرے ایک سائل آ جاتا ہے، یعنی دوسرا دن ہے، صبح کے وقت سائل آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اہل بیت اطہار مجھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے دیجیے. آپ نے گھر میں نگاہ ڈالی، پرانے کپڑے بھی تھے اور نئے کپڑے بھی تھے. نئے کپڑوں میں ایک اعلیٰ قمیض تھی آپ کے پاس جو کہ جہیز میں آپ کو ملی تھی شادی کے موقع پر. آپ نے جب سب پہ نگاہ دوڑائی، ساتھ ہی اللہ کا قرآن سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز راہ خدا میں خیرات نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو آپ نے دل میں سوچا یہ پرانے کپڑے ہیں، یہ بھی نئے کپڑے تو ہیں لیکن ان سے یہ اعلیٰ قمیض ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز مطلوب ہے، تو آپ نے وہ اعلیٰ قمیض جو جہیز میں ملی تھی وہ سائل کو دے دی. اور
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور میں ایک ہی مقام میں ہوں گے، جنت میں ایک ہی مقام میں۔ جس مقام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، اسی مقام میں مولا علی، اسی مقام میں مادر حسنین ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چند ارشادات فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا آخری سوال قبلہ علامہ صاحب سے، جو کرونا وائرس وبا پھیلی ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامعین کے لیے کچھ پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے گا۔ طہارت رمضان کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی دوست احباب ہمیں لائیو نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قبلہ علامہ صاحب اس کے حوالے سے چند گزارشات، چند ارشادات فرمائیں گے، انہیں سنیے گا، ان پر عمل کیجیے گا اور دوست احباب تک بھی پہنچائیے گا۔ بسم اللہ۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور لاکھوں متاثرین ہیں اس وقت۔ میرا موقف اس بارے میں یہی ہے جو حکومت پاکستان کا ہے، اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کم سے کم اجتماعات میں شریک ہوں، اجتماعات سے بالکل اجتناب کریں، مساجد میں بھی احتیاط کریں۔ جو احتیاطی تدابیر ہماری حکومت ہمیں کہہ رہی ہے، مساجد میں بھی ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں لائیو نشریات ہماری سماعت کر رہے تھے، طہارت رمضان کے پلیٹ فارم سے ہمارے جتنے بھی مہمان ثنا خان تشریف لائے، علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر اختتامی لمحات میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ حماد رضا محمد سیفی صاحب آپ کا انتہائی شکریہ۔ جناب محترم عزت مآب حافظ غلام عباس نقشبندی صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ قبلہ علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے، دراز زندگی عطا فرمائے، ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان مبارک میں سے دعا ہے، رمضان مبارک میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمامی احباب کا جو ہمیں طہارت رمضان کے پلیٹ فارم سے لائیو نشریات سماعت کر رہے تھے، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوست احباب تک شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد حمزہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔